ہجری میں غزوہ بدر ہوئی ہے، اس میں 313 مسلمانوں کو اللہ نے 1000 کے لشکر پہ فتح عطا فرمائی۔ تھوڑے سے مسلمان تھے، بے سر و سامان، اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ جب ان کو فتح ہوئی ہے تو اس وقت خالد ابن ولید اور ابو سفیان یہ مشرکین کی طرف تھے۔ انہوں نے انتقام کی ٹھانی کہ اس شکست کا ہم بدلہ لیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو شکست ہوئی ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے لازم۔ تو انہوں نے مدینہ میں گھس کے، مدینہ پہ چڑھ کے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد ابن ولید اور ابو سفیان وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں لڑائی کے لیے۔ مسلمان ویسے ہی بیچارے بہت کمزور تھے، اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ خود سے کسی پہ حملہ کریں، کیونکہ غزوہ بدر میں بھی دفاع کیا گیا ہے، وہ اتفاقی لڑائی تھی، مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ ایک کمزور قوم جس کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہی مشکل ہو، وہ کہاں سے باہر نکل کے اور خود سے کسی پر حملہ کرے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شروع میں جہاد نہیں ہوا وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، مکہ میں جو 13 سال جہاد نہیں ہوا وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ وسائل کی کمی کی وجہ سے۔ نہ افرادی قوت تھی اور نہ وسائل کے لحاظ سے قوت تھی۔ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ جو آج کل بہت سے لوگ فنٹر بنتے ہیں نا، فنٹر گیری نہیں چلے گی، یہ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے کہ بس ایک جذبہ ہو، ولولہ ہو اور دشمن پہ چڑھ جاؤ۔ سامنے والے کے پاس بندوق ہے اور آپ کے پاس ولولہ ہے تو آپ کا ولولہ اس کی بغیر ولولے والی بندوق سے جیت نہیں سکتا۔ وہ ایک ٹھا کرے گا، آپ کا جذبہ اور آپ کا ولولہ وہیں کیا ہو جائے گا؟ ڈھیر ہو جائے گا۔ تو الٹی الٹی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ بس جذبہ ہونا چاہیے، ولولہ ہونا چاہیے لڑائی کا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جہاد میں بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ دنیا میں بعض جگہوں پہ صحیح جہاد بھی ہو رہا ہے، لیکن جہاد کے نام پہ بہت جگہوں پہ فساد بھی ہو رہا ہے۔ کچھ ہے نہیں اور کھڑے ہو گئے، حکومتوں کے خلاف بغاوتیں شروع کر دی، لڑائی شروع کر دی، ایسی جنگ میں جھونک دیا مسلمانوں کو کہ اب وہ جنگ بند کرنا کسی کا نام، یعنی جنگ بند کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کی لاشوں پہ لاشیں گری چلی جا رہی ہیں، اب اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ینگ طبقہ ہے نا، نوجوان طبقہ، اس کے پاس جذبہ تو ہوتا ہے مگر نہ علم ہوتا ہے، نہ یہ میچور ہوتے ہیں کہ کوئی فیصلہ کریں۔ تو مکہ میں بھی جہاد نہیں ہوا کیونکہ اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرتے ہیں، ان کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، وہ کیسے لڑ سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو اپنے آپ ہی کا دفاع نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہارے لیے یہاں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہے۔ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی فضا پیدا کر دی۔ اہل مدینہ بہت عرصے سے کسی نبی کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ تاریخ کی بعض کتابوں میں اس قسم کا بھی کچھ آثار ملتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے آباد ہونے کی وجہ ہی یہ تھی کہ یہود و نصارہ پڑھا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں جو نبی آئے گا وہ اس علاقے میں ہجرت کرے گا، اس کی نشانیاں وہ دیکھ کر اس علاقے کو آباد کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم نے آپ کو قبول نہیں کیا، بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن مدینہ میں یہ چرچا ہو گیا کہ وہ آخری نبی جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ محنت کہاں ہو رہی ہے اور اللہ اس کے اثرات۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ دین کی دعوت اور دین کا کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرتا رہے گا۔ تو مدینہ سے صحابہ چھپ چھپ کے آتے تھے۔ کتنا لمبا راستہ ہے، آپ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، مکہ سے مدینہ کتنا لمبا راستہ ہے، وہ کیسے پیدل طے کرتے ہوں گے یا کیسے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ طے کرتے ہوں گے، عقل حیران ہو جاتی، اتنی شدید گرمی میں۔ وہاں سے میں تو جب جاتا ہوں نا، کبھی مکہ مدینہ جانا ہوتا ہے، اللہ بار بار لے کے جائے، تو میں یہی دیکھتا رہتا ہوں ان لوگوں کو راستے کیسے پتہ چلتے تھے، ہے بھائی، ان کو کیسے پتا ہوتا تھا کہ یہاں سے ادھر جاؤ گے تو مدینہ آئے گا، ادھر جاؤ گے تو شام آئے گا، ادھر فلسطین ہے، پوری دنیا دیکھی ہوئی تھی، وہ لوگ جاتے تھے، سفر کرتے تھے۔ کیونکہ آپ جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں
تھوڑے سے بھی آپ کا رخ چینج ہو گیا تو وہی بات ہو جائے گی جو میں اکثر، وہ ایک آدمی ہے نا سمندر میں بٹھا کے اس کو لے گئے گھما کے ساحل سمندر پہ اتار دیا. عمان جانا تھا اس نے تو وہاں اٹھ کے پوچھ رہے لوگوں سے عمان کہاں ہے؟ وہ دوسرا کہتا پتہ نہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں یہاں پہ. سمندر میں جا کے تھوڑی سی ڈائریکشن دائیں بائیں ہوئی کہیں کے کہیں نکل گئے. ایسے ہی صحرا میں بھی ایسے ہی ہے. تو صحابہ کرام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے. کن باتوں پہ بیعت ہوتی تھی؟ بڑی زبردست باتیں ہیں وہ. تو آہستہ آہستہ مدینہ میں ماحول الحمدللہ بننا شروع ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ دیں اور مدینہ میں چلے جائیں, وہاں لوگ آپ کا استقبال کریں گے. تو یہ سب اسباب ہیں جو اللہ کے نبی اختیار کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں اپنی جان بچانا مشکل, اب قتل کے در پہ ہو گئے ہیں, تو جان بچانے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں نہیں موت تو آنی ہے, جان بچانے کے لیے کیا ضرورت ہے, موت تو جب آنی ہے تو بولو بھائی آنی. یہ دینداروں کا حال ہے بھائی. کیوں بھائی, جب مریں گے تو جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں گزر کے رہے گی. اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن کو ادھورا چھوڑ کے دنیا سے نہیں جانا چاہتے تھے. بھئی یہ مکمل کرنا ہے. یہاں جان بچانا مشکل ہے, حکم دیا نکلو. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا. وہ غیر مسلم تھا لیکن لوگوں سے اچھا سلوک کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو چند ساتھیوں کے ساتھ کہاں بھیج دیا؟ عیسائی بادشاہ کے پاس. یہ بھی کتنی عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ غیر مسلم سے بھی مدد طلب کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں تو دیندار لوگ ہیں نا, ان کا ظرف بہت چھوٹا ہے. کرتا چینج کر لو نا تو ان کو اشکال ہوتا ہے. ایک دن میں کڑائی والا کرتا پہن کے آ گیا, لوگوں نے کمنٹس کی ہم تو اسلامی لباس آپ کو دیکھ کے پہننا شروع کر رہے تھے, آپ نے بھی اسٹائل مارنا شروع کر دیا. اتنا چھوٹا ظرف ہے بھائی. اللہ کے بندے اسلام کی بیسک تعلیمات کو دیکھو. کیا کڑائی والا کرتا اگر بیچارہ کوئی پہن لیتا ہے تو کیا ہو گیا؟ اسلام تھوڑی ہے کہ بغیر وہ تو میں ڈاکٹر عامر لیاقت کا ویسے ہی وہ تو اتنے زیادہ کرتے روزانہ چینج ہو رہے تھے. ایک مجھے دکان والے نے بتایا کہ لوگ میرے پاس آتے تھے کہ جناب ڈاکٹر عامر لیاقت والا کرتا چاہیے ہم کو. وہ کرتوں کی باقاعدہ تشہیر ہو رہی تھی اس میں. پھر بھی کرتا پہننے پر کوئی پابندی, جیسا مرضی پہنے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ علماء اکثر سادہ لباس میں ہی رہتے ہیں, سادگی ایک اچھی چیز ہے لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے. اور میں خود نہیں پہنتا, گن پوائنٹ پہ پہنایا جاتا ہے مجھے, حقیقت ہے یہ. چلیں خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مدد مانگی ہے؟ عیسائی بادشاہ سے, کہ ہے رحم دل, ہے نرم دل, ہماری قوم تو ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہے, کم از کم ان لوگوں کو وہاں بھیجو اور وہ وہاں کیا حاصل کریں گے؟ پناہ حاصل کریں گے. پتہ چلا غیر مسلم سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. تو اسلام غیر مسلموں میں جو اسلام دشمن ہے ان کا حکم کچھ اور ہے, جو اسلام دشمن نہیں ہے ان کا حکم کچھ اور ہے. لوگ یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں, میرے پاس فون آتے ہیں کہ ہم یہاں بعض علماء کو بلاتے ہیں, وہ پرزور تقریریں کرتے ہیں یہاں کی حکومت کے خلاف. اور میں کہا عجیب بات ہے, ان کی حکومت نے آپ کو اجازت دے دی اپنے ملک میں آنے کی, یہ ان کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ بھائی وہ غیر مسلم ہے, وہ آپ پہ پابندی لگا سکتے ہیں, وہ ان کا ملک ہے, ہمارا تھوڑی ہے. اتنا انہوں نے آپ کو پروٹوکول دے دیا کہ آپ کو ویزا دے دیا کہ آؤ آ کے اسلام کی تبلیغ کر لو, آپ کو اجازت ہے. تو آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے انہی کو برا بلا کہنا شروع کر دیں. یہ چیز حکمت اور مصلحت کے 100% بولو بھائی خلاف ہے. جس کی بھی حکومت ہوتی ہے, جس کی بھی پاور ہوتی ہے, آپ کو اس کے قانون کا خیال بہرحال کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے گن پوائنٹ پہ آپ سے کروایا جائے گا. ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وارنٹ آئے گرفتاری کے. جیسے یہ انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں عدالت میں. کسی نے کہا وہ گورا انگریز کافر وہ بلا رہے ہیں, آپ اس کی عدالت میں جا رہے ہیں, آپ بولے ہم نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ذلت ہے. مسلمان عالم, اتنے بڑے عالم. تو انہوں نے فرمایا کہ شرافت سے چلے جائیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اٹھا کے لے جائے گا. بھائی وہ حاکم ہے. تو نجاشی چونکہ نرم دل مشہور تھا تو اس کے پاس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تھا معاشی, کیونکہ ادھر سارا بزنس, سارا کاروبار, ساری پراپرٹی مکہ چھوڑ کے چلے گئے, سب کچھ. مصعب ابن عمیر ایسے مالدار صحابی تھے, جوان خوبصورت, بڑی تجارت تھی ان کی. صحابہ میں جتنے بھی مالدار ملیں گے نا سب تاجر تھے. اسلام میں تجارت کی اہمیت ہے. ملازمت کو اسلام نے اتنی لفٹ نہیں کرائی. آج بہت بڑی مسلمانوں پر بدبختی آئی ہوئی ہے کہ ہر ذہین سمجھدار آدمی کسی کمپنی میں جاب لگ جائے بڑا خوش ہوتا ہے, ملازم بنے گا بس وہ. اللہ کے بندو بزنس کی طرف آؤ, کاروبار کی طرف آؤ. اس پر میرا ایک بیان ہے باقاعدہ, شاید یوٹیوب پہ ہو, کہ اسلام میں تجارت کی کیا اہمیت ہے, کیوں, اس کی وجوہات کیا ہیں. جہاں بھی اللہ نے اپنا فضل جس چیز کو بیان کیا نا وہ تجارت کو, تو تاجر بنا کرو. تاجر بننے سے, تجارت سے قوموں کی تقدیریں آپ کے ہاتھ میں آئیں گی, اور ملازم بننے سے لوگ آپ کے تقدیروں سے کھیلیں گے.
जब चाहेंगे किक आउट किया आपको कंपनी से, हर वक्त यस सर नो सर, बॉस की जो है ना चापलूसी में लगे रहोगे, वो 5,000 रुपए तनख्वाह बढ़ा देगा, सरदा शुक्र करोगे बॉस ने इतना एहसान किया। वो आपकी सारी सलाहियतों का को चूस के करोड़पति बन जाएगा और आपको 1 लाख रुपए देगा, आप बड़े खुश खुश 1 लाख रुपए लेकर आओगे, बोलोगे माशाल्लाह अब तो मुझे गाड़ी भी मिल गई है कंपनी की तरफ से। तो सारी से ताजिर क्या करता है, वो आपकी सलाहियतों से फायदा उठाता है। तो इसलिए तिजारत की तरफ आना चाहिए। इस पर फिर कभी बयान दोबारा करूंगा इंशाल्लाह। अभी IBI यूनिवर्सिटी में मेरा बयान हुआ था, जो वहाँ के तलबा है ना उनमें तिजारत की अहमियत पर, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो यूट्यूब पे डाल देंगे इंशाल्लाह। खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी वहाँ आपके साथियों को मजबूरी क्या थी, बोलो भाई, मुआशी मसला के भाई खाएंगे कहाँ से। तो अंसार ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि अपने साथ एक एक कुरैशी सहाबी को मक्का से आने वाले मुहाजिर को शरीक कर लिया। उसके बाद फिर जो सहाबा मक्का से आए थे ना हिजरत करके, उन्होंने कारोबार ढूंढने शुरू किए, बिजनेस करना शुरू किया। तो बास दोबारा अपने पांव पे खड़े हो गए, जिनमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुगीरा इब्न शुबा ने दोबारा ऐसे कारोबार चलाए हैं कि फिर ये किसी के मोहताज नहीं रहे। और कुछ वक्त के बाद इस्लाम ने वो हुक्म भी मनसूख कर दिया मुआखात वाला, बल्कि हुक्म दिया कि अब रिश्तेदारों को दोस्तियों पर अहमियत है। समझ रहे? खैर, तो गज़वा बदर ऐसे हुई थी कि क्योंकि ये मदीना में लोगों ने निकाला था, आपको सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी, तो मुसलमानों का हक बनता था कि अहले मदीना से अपना हक, मक्का वालों ने निकाला था, सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी, पूरा माल और असबाब छीन लिए थे, जंग हो गई थी उनसे। तो मुसलमानों के लिए जायज था कि वो उनके काफिले पर शबखून मारे और उनसे असबाब और वसाइल पे कब्जा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि शाम से तिजारत करता हुआ एक काफिला मदीना के रास्ते से होता हुआ मक्का जा रहा है, अबू सुफियान का और अबू जहल का। इनकी जो तिजारती काफिला है ना, ये कहां से जा रहा है, इधर से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इस काफिले पे शबखून मारते हैं, हमला करते हैं, गोरीला वार होती है ना, गोरीला कार्रवाई करके इनसे तिजारती माल छीन लेते हैं। क्योंकि जब किसी मुल्क से आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है ना, तो उसका माल हलाल होता है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे बहुत से पाकिस्तानी इंडिया में घुस जाते हैं बगैर वीजा बगैर पासपोर्ट के, तो वहां की गवर्नमेंट आपको गिरफ्तार भी करती है और भेजती है तो पूरा कंगाल करके, बाज़ दफा पैसे लेके छोड़ती है। इसी तरह कोई इंडियन बगैर पासपोर्ट वीजे के पाकिस्तान में घुसेगा तो फिर हम भी उसके पजामा पहनाएंगे, उतारेंगे नहीं भाई। लेकिन ये हक, यानी दुनिया का ये कानून है, इसमें कत्ल भी जायज होता है। आपने देखा होगा पेरिस बहुत से लोग स्लिप हो जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, तो वहां जो बॉर्डर पे फौजी खड़े हुए उनको गोली मार देते हैं। ये पूरी दुनिया का एक आज भी लॉ है कि आप किसी मुल्क का बॉर्डर अगर गैर कानूनी तरीके से क्रॉस करेंगे तो फिर आप ना आपकी जान महफूज, ना आपका माल महफूज, सामने वाले के लिए आपकी जान भी हलाल और आपका माल भी हलाल। तो ये जो कानून जैसे आज है उस दौर में भी था, क्योंकि अहले